أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 16 ستمبر 1984 بہار کالونی کراچی میں توحید کے موضوع پہ خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حافظ الحدیث دین پوری صاحب زید مجدکم عزیز مکرم جناب سہیلا خان صاحب، حضرت شاہ صاحب و دیگر علماء کرام، ہمارے دین و اکابرین اہل سنت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھ سے پہلے آپ نے کانفرنس کے موضوع پر بڑے دل نشین انداز میں حضرات علماء کرام کی گفتگو سنی. بالخصوص برادر مکرم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبد الشکور صاحب دین پوری متضلع کا رقت اخلاص میں ڈوبا ہوا خطاب بڑا قیمتی تھا. آج ہم رات 16 ستمبر 1984 کو 7 روزہ امام مظلوم سیدنا عثمان بن نورین کانفرنس کے چھٹے اجلاس میں یہاں بہار کالونی میں جمع ہیں. اور اس اجلاس کا اہتمام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہیوں نے یعنی یوم فاروق اعظم اور ملازم کمیٹی کے رضاکاروں نے کیا ہے.
آپ حضرات اس خلوص اور احتماد کے ساتھ اپنے اس نظریاتی پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ آپ کے اس جذبے میں مزید ترقی اور فروغ عطا فرمائے اور منزل کے حصول تک آپ کی جدوجہد کو حق تعالی نظر بد سے ہمیشہ محفوظ الامون رکھے. میں آج یہ کوشش کروں گا کہ جو بات گزشتہ شب لی مارکیٹ کے جلسے میں شروع ہوئی تھی اسی کو پورا کر سکوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آج آپ کو جہاں تک ممکن ہو بہت جلد فارغ کر دیا جائے تاکہ کل کے اجتماع میں شرکت کے لیے آپ پوری تیاری کے ساتھ تشریف لا سکیں. یہ مسلسل 7 راتوں تک جاگتے رہنا اور ہر پروگرام میں اس انہماک کے ساتھ شامل ہوتے رہنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس مظلوم کی کرامت کہ جس کے نام سے یہ کانفرنس معنون ہے. میں نے گزشتہ شب کی نشست میں عرض کیا تھا کہ اہل ایمان سے حق تعالی نے یہ معاملہ کر لیا ہے کہ تم اپنی جانیں اور اپنے مال میرے سپرد کر دو اور میں تمہارا دامن اپنے لطف و کرم سے معمول کر دوں. اس معاہدہ کے بعد اب اہل ایمان کا شیوا یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ. وہ اپنی جان ہتھیلی پر لیے ہوئے روز و شب باطل سے ٹکراتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے وہ دائمی جہاد کرتے ہیں, مارتے ہیں اور راہ حق میں مرتے ہیں. کیونکہ جب اسی کو جان دینی ہو تو پھر پرواہ نہیں کہ موت تجھ پر آ پڑی یا موت پر تو جا پڑا. جب اسی کو جان دینی ہو تو پھر پرواہ نہیں, موت تجھ پر آ پڑی یا موت پر تو جا پڑا. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ حلقہ میں آپ ہر فرد کو اسی جذبے سے سرشار دیکھیں اور یہ اگزامپل دیتے ہوئے بات ختم ہو گئی تھی کہ راہ حق میں سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کرنے والی ایک خاتون ہے. وہ جسم میں ضعیف لیکن روح میں توانا, جس کے نسوانی پیکر پر مردانگی رشک کرتی ہے, جس کے نسوانی پیکر پر مردانگی رشک کرتی ہے کہ دنیا کفر کا لیڈر اپنے صفاق رفقا کے ساتھ رسول کے چاہنے والی ایک عمر رسیدہ خاتون کو رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. آسمان کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر ششدر تھی کہ اس مظلومہ کے دونوں پاؤں 2 جانوروں سے باندھ دیے گئے ہیں. اور پھر دنیا ضلالت کا نمائندہ پوری سخاوت و بربریت کے ساتھ
نوک سنا کا مظاہرہ کرتا ہے اور خنجر آبدار کو دکھاتے ہوئے سمیہ سے پوچھتا ہے جان بچاؤ گی یا ایمان؟ سمیہ نے قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا دیا اور فرمایا ایک جان، اب تعالیٰ اگر مجھے زندگیوں پہ زندگی دیتا چلا جائے تو میں ہر زندگی رحمت للعالمین کے موقف پہ قربان کروں، مجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک۔ اس تاریخ کے دامن میں یہ ادا محفوظ ہو گئی آج بھی کہ دونوں جانور مختلف سمتوں میں دوڑا دیے گئے اور سمیہ بے وقت ہو گئی۔ ابو جہل نے بربریت کی انتہا کرتے ہوئے سمیہ کے 2 ٹکڑے ہوتے وقت جو حرکت کی تھی اس کے اظہار کے لیے میری زبان میں تاب نہیں ہے، مجھے علماء کرام معاف کر دیں، میری روح لرزتی ہے اس تصور کو الفاظ کے ڈھانچے میں ڈالنے کی، میں نہیں بیان کر سکتا۔ اور میں نے اسی حوالے سے اپنی ماؤں اور اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں سے کہا تھا کہ تاریخ میں یہ عورت کا وہ بلند مقام ہے، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مردانگی رشک کرتی ہے، کہ سب سے پہلے پیغمبر کے موقف کو اپنانے والی بھی ایک عورت ہے اور رحمت عالم کے موقف پر جان دینے والی بھی ایک عورت، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو دکھوں کے زمانے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیا کرتی تھی۔ میرے آقا جب ہرا کی خلوتوں سے پہلا سبق لے کے آئے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا وعدہ پورا ہونے لگا، اور جب رحمت عالم کے قلب اطہر پہ وحی کی بارش ہوئی، قرآن کریم کی وہ پہلی آیت فرمایا اقرا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں کسی کا شاگرد نہیں ہوں، میں نے لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا۔ یہ الفاظ یاد رکھنا، یہاں نظریاتی چور بازاری کے بین الاقوامی مجرم یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بالکل ان پڑھ اور کچھ نہیں جانتا، حالانکہ مفہوم یہ نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ میں کسی مکتب میں پڑھنا لکھنا میں نے نہیں سیکھا، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ پیغمبر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی شخص کا شاگرد نہیں ہوتا، پیغمبر براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، پیغمبر اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، اور پھر ساری کائنات پیغمبر کی شاگرد ہوتی ہے۔ روح الامین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، آغوش امانت میں لے لیا، اور 3 بار یہ عمل دہرانے کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ بھی قرآن جاری ہو گئے، آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ذرا زبان میں تیزی تھی۔ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به،
محبوب زبان تیز نہ چلائیے الہ العالمین، کہیں کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی جملہ رہ نہ جائے۔ اب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے دل کی گہرائیوں میں قرآن کو اتارنا بھی اور آپ کی زبان سے قرآن جاری کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں اہل نظر سے ایک بات کہتا چلا جاؤں، زبان پر قرآن جاری کروانا یہ براہ راست یہ اسی کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ بہت کچھ پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کی کوئی آیت پڑھے تو پھر یوں لگتا ہے جیسے اووریج انجن دھکا سٹارٹ کے ساتھ آوازیں نکال رہا ہے۔ صبر وسلام ملاؤ مسابری، اور کتنی پیاری بات کہی ہے حضرت نے، کتنی دل نشین بات کہی ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں۔ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ جو عثمان کا دشمن ہے وہ قرآن کا دشمن ہے۔ میں اس میں ترمیم کرتا ہوں کہ جو عثمان کا دشمن ہے قرآن اس کا دشمن ہے۔ جو عثمان کا دشمن ہے قرآن اس کا دشمن ہے۔ اور یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس سینے میں حضرت عثمان کا بغض ہوگا قرآن کبھی اس سینے میں ڈیرے نہیں لگائے۔ قرآن اسی سینے میں آئے گا جس سینے میں عثمان کی محبت کے چراغ روشن ہوں۔ نسازی ہوگی، وزن ملائے جائیں گے، سال بھر ریہرسل کریں گے اس لیکچر کے لیے جو 10 محرم کی شام کو دیا جانے والا ہوتا ہے، آفیشل سٹائل بنا کر تشریف لاتے ہیں جیسے ابھی آسمان سے اترے، اور ٹی وی کیمرہ مین بھی اتنا فنکار ہوتا ہے، وہ یوں پوز بنا بنا کے پیش کرتا ہے جیسے بالکل عجوبہ ہو کوئی، اور پھر وہ ڈائریکشن دیتا ہے۔ آگے بیٹھی ہوتی ہے وہ پیشہ ور ایک ٹیم، پروفیشنل ٹیم، جنہوں نے داد دینی ہوتی ہے، اور وہ یہ ڈائریکشن کے مطابق پھر وہ ان کی داد کا مد و جزر زیرو بم چلتا رہتا ہے۔ وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے، شنیدنی نہیں دیدنی ہے۔ وہ وزن ملاتا ہے اور پھر آگے اکثر ان میں گنجے ہوتے ہیں، کندھا بولو نا آپ غور سے، اکثر گنجے۔ لفاظی ہوگی، افسانہ نگاری ہوگی، طے شدہ ڈائلاگ ہوں گے، رائی کو پہاڑ بنانے کا مبالغہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن قرآن اس وقت تک روٹھا رہے گا جب تک عثمان سے صلح نہیں کرو گے۔ جب عثمان کے غلام بن جاؤ گے تو قرآن بھی تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے گا۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق لے کے اللہ کا وہ محبوب شاگرد
یہ معلم انسانیت بن کے آیا، پہلا سبق لے کے آیا، تو وہی کے روب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا پہ لرزہ تھا، وہی کی وجاہت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس پہ سنسنی کی کیفیت تھی۔ چنانچہ جب خانوادہ اقدس میں قدم رکھا تو ارشاد ہوا انی خشیت علی نفسی زملونی، خدیجہ کچھ عجیب سی کیفیت ہے، مجھ پہ کمبل ڈال دو۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ذمہ دار رفیقہ حیات کی حیثیت سے شفقت سراپا بن کر اللہ کے محبوب کے سرحانے بیٹھتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے محبوب مجھے اس کی جلالت کی قسم ہے کہ وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ آپ لاوارث تو نہیں ہو، آپ لاوارث تو نہیں ہیں، اللہ کے محبوب میرے سرتاج، آپ تو انسانیت کے وارث ہیں، آپ تو پوری انسانیت کے وارث ہیں، آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ آپ براہ راست اللہ کی تحفظ میں ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا بھی اس وقت کہ ایک مرتبہ ام المومنین مریم اسلام مادر امت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کے ہیرے تھے، وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، تو عرض کیا اللہ کے رسول کیوں، وجہ دنیا کیا ہے، آپ دیدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ بس ذرا خدیجہ کی یاد آ گئی، بس ذرا خدیجہ کی یاد آ گئی۔ تو بتقاضا بصریت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے، میرے دور علم کی ساتھی ہے، جب ساری دنیا دشمنی پر تلی ہوئی تھی خدیجہ نے محبت کا حق ادا کیا، اور اس وقت کہ جب ہر طرف سے عداوت کے طوفان اٹھتے تھے خدیجہ کے دو میٹھے بول مجھے اس قدر تسلی دے دیتے تھے کہ میں ساری دنیا سے مستغنی ہو جایا کرتا۔ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سنیں اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، کیا آپ کے لیے یہ اعزاز کم ہے؟ کیا آپ کے لیے یہ اعزاز کم ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے موقف کو اپنانے والی ایک عورت ہے، اسلام کی آبرو پر جان دینے والی ایک عورت ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی نظریہ اس مظلوم جنس کو وہ رسپانس نہیں دیتا جو رسول اللہ کی شریعت طاہرہ دیتی ہے۔ عورت نے کیا دیا؟ عورت کو لپسٹک دی، میک اپ کا سامان دیا، بنگلے دیے، بینک بیلنس دیا، لیکن آبرو نام کی کوئی شے نظر نہیں آئے گی آپ کو یورپین عورت۔ بنگلہ اور کوٹھی یہ تو کوئی معیار نہ ہوا، یورپ کے کتے بھی بنگلوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں، اگر کتے کی طبیعت خراب ہو جائے تو اسپیشل ڈاکٹر ہے اس کے لیے، ان کے لیے علیحدہ علاج کی
فیسلٹیز ہیں، ان کے لیے سیپریٹ فوڈز ہیں. یہ تو کوئی معیار نہ ہوا. اسلام نے عورت کو ماں کا مقام دیا ہے، بہن کا مقام دیا ہے، بیوی کا مقام دیا ہے، بیٹی کا مقام دیا ہے. اور یہ مقام کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی عورت کو کچھ مطلوب ہو. حقوق کی بات کا دور حاضر میں ادھر ادھر سے کبھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ عورت کو حقوق ملنے چاہیے. عورت کو حقوق مل چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان حقوق کی اہل ثابت کرے. مل چکے ہیں حقوق. جہاں تک مرد کے مقابلے میں اس کے مقام کا تعلق ہے، بعض مقامات پر اللہ نے مرد سے بھی زیادہ اس کو عزت دی. جنت ماں کے قدموں میں. تجارت باپ کرتا ہے، ملازمت باپ کرتا ہے، پسینہ باپ بہاتا ہے، گھر کی ساری رحمتیں اس کی محنت کی وجہ سے ہے، لیکن جنت ماں کے قدموں میں. کبھی اس مظلوم نے اعتراض کیا کہ جنت تو میرے قدموں میں ہونی چاہیے تھی؟ کبھی مرد نے اعتراض کیا؟ وہ کیوں اعتراض کرے؟ اس لیے کہ اگر بیوی اس کی کسی بچے کی ماں ہے تو وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے نا. تو پتہ نہیں بیگمات اتنی سنگ دل کب سے ہو گئی ہے. مرد تو اپنی ماں کی عزت برداشت کرتا ہے، لیکن انہیں کیا ہو گیا؟ آزادی چاہیے. اگر آپ کو باوقار آزادی چاہیے تو وہ اسلام دیتا ہے. لیکن میں نے شاید رات بھی کہا تھا، اگر کوئی بیگم آزادی کے نام پہ آوارگی چاہتی ہے تو اس کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں آوارگی کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اور خدا کرے کہ اب پردہ آرڈیننس بھی آ جائے. ہم انتظار کر رہے ہیں. زکات آرڈیننس آیا، نظام صلاح آیا. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پردہ آرڈیننس کب آئے گا. خدا کرے کہ وہ آئے کہ نہ آئے. اس لیے کہ وہ بھی اسلام کا ہم رکن ہے، فرض ہے. وہ ابھی تک حکم کینسل نہیں ہوا، اللہ نے وہ وڈرا نہیں کیا، وہ بحال ہے. میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا، ضمن یہ بات آ گئی، معذرت چاہتا ہوں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ شہادت کا سنگ اول. اور میں کہا کرتا ہوں اگر کسی کا خون شہادت بلا لا الہ بن سکتا ہے تو وہ سمیہ کا خون ہے. یہاں لوگوں نے، میں نے لیاقت آباد میں بھی اس دن کہا تھا کہ اصلاحات کے محاذ پر آپ کو سب پہنچانے کے لیے بہت کچھ ہوا ہے. لکھنؤ کی فیکٹری نے ایسی اصطلاحات تیار کر کے سوسائٹی میں انہیں اشاعت دی ہے کہ وہ اب اہل سنت بھی بولتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تیر کہاں لگ رہا. میرے عزیز دوستو، راہ حق میں جان دینا مرد مومن کی سب سے بڑی کامیابی. اس لیے کہ وہ اللہ سے معاہدہ کر چکا ہے، میری جان اور مال تیرا اور تیرا تبسم میرا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ اثار قربانی کے مرحلے میں سب سے زیادہ میرے آقا نے اس معاہدے کو ملحوظ رکھا. جس قدر میرے آقا کو دکھ اٹھانے پڑے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے دکھوں کو پوری کائنات پہ تقسیم کیا جائے تو آبادیاں خالی ہو جائیں، لوگ جنگلوں کی طرف چیختے ہوئے نکل پڑے اور تڑپ تڑپ کے جان دے دیں، میرے دکھوں کا کچھ حصہ بھی پوری کائنات برداشت نہیں کر سکے. جو مجھے مصیبتیں سہنی پڑی راہ حق میں، جو مجھے دکھ اٹھانے پڑے، وہ صرف جس نے قرآن واللیل سے عنوان دیتا ہے ان سے پورا فائدہ رہتا ہے. وہ جبین کہ جسے قرآن والضحیٰ سے معنون کرتا ہے وہ زخموں میں رنگین ہو گئی. وہ سراپا اقدس
جس دھرتی پہ چلے خدا اس دھرتی کی قسمیں کھاتا ہے عرش بری پہ، اس کے خون سے وہ دھرتی رنگین ہو گئی۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد محبوبا، مکہ کی قسمیں میں کیوں کھاؤں؟ کوئی نرسریاں لگی ہوئی ہیں یہاں، کوئی حدیقے سجے ہوئے ہیں، چار جانب سوختہ جا پہاڑ سر برآوردہ ہے، یہ سنگلاخ زمین جس کے سینے سے پانی کا کوئی تصور نہیں، لیکن میں اس کی قسمیں کھاتا ہوں اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو جو اس کے گلی کوچوں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا جسد اطہر خون میں رنگین ہو گیا، سنگ باری کا نشانہ بننا پڑا، کردار خوشی کی مہم سہنی پڑی، سجدے کی حالت میں سنگ دلوں نے شقاوت کی انتہا کر دی، کپڑا ڈال کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ تیرے محبوب کو اذیت دی جا رہی ہے، تڑپتے ہوئے آئے جیسے شمع پہ پروانہ پہنچتا ہے، آتے دیکھا کہ مکہ کے سنگ دلوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال رکھا ہے، دور سے کہتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالموں جتنے نمک حرام ہو اس محسن کی جان لینا چاہتے ہو جس نے تمہاری جبینوں کو لات و منات اور عزا و حبل کے آستانوں سے بچا کے وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکایا، تم اس کی جان لینا چاہتے ہو جس نے ہر جائیوں کو یکجائی بنایا، تم اس کی جان لینا چاہتے ہو جس نے آستانہ پرستوں کو حق پرست بنایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سب کا سجدہ کرتے تھے، رحمت للعالمین کی دعوت ہے کہ رب کا سجدہ کرو، تم سب کی نظریں مانتے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اللہ کا تعارف کرایا، اس کی توحید سمجھائی، قصور تو یہی تھا نا، ورنہ میرے آقا سب سے پہلا خطاب جب مکہ والوں سے کیا ہے میرے آقا نے صفا کی بلندیوں پر، فاران کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کر فرمایا 40 سال گزارے ہیں میں نے تمہارے معاشرے میں، ان 40 سال شب و روز میں تمہارے دل و دماغ پہ دستک دے کے پوچھتا ہوں، سچ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیا پایا، سچ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیا پایا؟ یک زبان بولے مکہ والے، اللہ کے عبداللہ کے یتیم، ہم نے بارہا تجھے آزمایا لیکن جب بھی آزمایا تجھے سچا پایا، ہم تو دیانت و سچائی کو جب چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، سچائی، دیانت، شرافت و اخلاق، یہ بکھرے ہوئے موتی جب یکجا ہو گئے تو ان کا نام پڑ گیا محمد۔ کیا کہا کسی نے کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی، اور حسن یوسف دمی شاید بیزاداری، آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری، لوگوں کو صبح کا سویرا بڑا اچھا لگتا تھا لیکن جس نے تیری جبین دیکھ لی اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ سویرے تیری جبین پہ قربان جائیں، لوگوں کو سورج کی روشنی بڑی محبوب لگتی تھی
لیکن تیرے چہرے کی طرف دیکھنے والوں نے تو یہ فیصلہ کیا کہ کان شمسا تجری سی وجہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے محبوب کے چہرے میں کئی سورج گردش کر رہے ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس کی تابانی سے ستارے چمکنے لگے. آپ کھڑے ہوئے تو آسمان کو بلندیاں ملی، آپ بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملا، آپ بولنے لگے تو انادل چہکنے لگے، آپ کو پسینہ آیا تو عطر کو مہک ملی، آپ خوش ہوئے تو جنت مچل گئی، آپ غضب میں آئے تو جہنم ابل اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نقاب اٹھایا تو صبح کو سویرا مل گیا، آپ کی زلفیں بکھری تو راتوں کو اندھیرا مل گیا. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سنتی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. صلی اللہ علیہ وسلم. قصور کیا تھا میرے آقا کا؟ یہ پتھر کیوں برس رہے ہیں؟ راستے میں کانٹے کیوں بچھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فیصلہ کیا منوا کے رہوں گا. انسانی زبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود. یہی پہ ضرب لگاؤ. انسانی زبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود. علام الغیوب عزت دینے والا، زندگی اور موت کا مالک، اولاد عطا کرنے والا، فرعونوں کو پیوند زمین کرنے والا، یتیموں کو وارث تخت و تاج کرنے والا. یہ قصور تھا. لوگوں نے کہا یہ کمپرومائز کر لیں، جیے اور جینے دو. کچھ ہم نرم ہوتے ہیں، کچھ آپ نرم ہو جائیے. دیکھیے جی جھگڑا اچھا نہیں ہوتا، جھگڑا اچھا نہیں ہوتا. کچھ ہم نرم ہوتے ہیں، کچھ. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب مایوس کر دیجیے ان ہر جانیوں کو. فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. جہالت کے سودائیوں، ضلالت کی پیداوار، تم نے مجھ سے یہ توقع کیسے رکھ لی کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو مسجود مان لوں، اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مان لوں. کیوں دیتے ہو؟ ترغیب اور ترہیب کے لہجے میں بات کرتے ہو کہ مان لو تو سب کچھ آپ کا، اور نہ مانو گے تو پھر ہم چلنے نہیں دیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میں تمہاری سنوں یا عرش بری سے آنے والی مسلسل تنبیہ کو سنوں کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے محبوب اگر آپ نے میری ذات و صفات میں آپ نے بھی کسی کو شریک بنا لیا تو آپ بھی نقصان اٹھائیں گے. نام سے نرم ترجمہ یہی کر سکتا ہوں نا. ہم اجمیوں کا ہاضمہ ذرا کمزور ہوتا ہے. کیوں شاہ صاحب مولانا صوفی صاحب یہ اجمی جو ہے نا، ہم اچھی صورت ذرا ہمارا حال کمزور ہوتا ہے. دعا کیجیے یا آپ کے صورت ہی جا رہا ہوں. اور مجھے بے حد خوشی ہوئی. میں آپ کو صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، صاف کہہ دینا چاہتا ہوں انڈیا کے مسلمانوں کے متعلق
کل میرے بھائی بھی فرما رہے تھے کہ جب ہم دہلی کی جامع مسجد میں جا کے اذان دیں گے اس وقت نعرے لگائیں گے، وہاں جانے ہو رہی ہے۔ دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کہ شاید ہی یہاں کسی مسجد میں ہوتا ہے۔ لال قلعے تک سطح ہوتی ہے، لال ٹیشن ہے، اردو بازار میں کوئی تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی، اطراف کے تمام بازار بند ہو جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار سیلاب کی طرح امڑتے ہیں۔ میں نے وہاں مسجدوں کو بھرپور پایا۔ گجرات کے صوبہ میں کہیں کہیں ایسے بھی ہوا کہ ایک دن میں 5 پروگرام ہوئے، ہر پروگرام میں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام میں، اور مسجد کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو ہر نماز میں بھر جاتی ہے، اس میں کوئی جگہ نہیں رہتی۔ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیا کیجیے، وہ ہندو کی تنگ نظری اور سکھ کی بربریت کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہم ان پہ فخر کرتے ہیں، ہم ان پہ فخر کرتے ہیں۔ ہمیں لوٹ لیا گیا، لوٹ تو لیا گیا ہمیں، کہ جن گھرانوں میں قرآن کی آواز آنی چاہیے تھی وہاں جو آواز آ رہی ہے وہ میں زبان کہاں سے لاؤں کہ وہ بتاؤں۔ وہ نوجوان کہ جن کے کردار پہ خدا کے فرشتے رشک کرتے، آج وہ نوجوان کہاں چلے گئے، کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور یہ بات صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر اپنے مستقبل اور اپنی آزادی کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے کردار پہ نظر ثانی کر لو۔ خدا کی قسم، تمہارا سرمایہ توپے نہیں ہے، بندوقیں نہیں ہے، راکٹ نہیں ہے، میزائل نہیں ہے۔ تمہارا سرمایہ F-16 اچھی چیز ہے، لیکن تمہارا سرمایہ وہ نہیں ہے۔ تمہارا سرمایہ صرف رحمت عالم کی غلامی اور محبوب خدا کا سچا عشق ہے۔ بدر میں یہی جذبہ جیتا تھا، عہد میں یہی جذبہ جیتا تھا، جرموک میں یہی جذبہ جیتا تھا۔ یہ پیدا کر لو، پھر یہ ساری چیزیں سونے پہ سہاگا۔ اور اگر یہ جذبہ پیدا نہ ہوا تو یہ چیزیں کام نہیں دیں گی، یہ چیزیں کام نہیں دیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری تکلیفیں گوارا کروں گا، سمیہ کو 2 لخت دیکھ کر صبر کر لوں گا، حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کے صبر کر لوں گا، ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں گا، سارے صدمے برداشت کروں گا، لیکن مانتا ہوں اور منوا کے رہوں گا۔ انسان اور اسی راستے میں میرے آقا نے زخم کھائے، طائف کے مرحلے سے زخمی ہو کر گزرے وہ کائنات کا مبلغ اعظم کہ خون میں نہا چکا ہے لیکن مشتعل نہیں ہوتا، خون میں نہا چکا ہے لیکن مشتعل نہیں ہوتا۔ رفیق سفر کے اصرار کے باوجود وہ جب حوالہ دیتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنے دور کے بدبختوں کے لیے ہلاکت کی دعا مانگی تھی، لوط نے اپنے دور کے شقاوت پسندوں کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ کے رسول جنہوں نے آپ کو زخمی کیا ہے آپ بھی ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ستانے کے عادی ہیں، میں معاف کرنے کا عادی۔ ان کا دامن پتھروں سے بھرا ہوا ہے، میرے درس میں اللہ نے عفو درگزر کے پھول رکھے ہیں، وہ اپنے ذوق پہ مجبور ہے، میں اپنے ذوق کا مظاہرہ کروں گا۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں وہ نظر عطا کرے کہ مجھے پہچان سکے۔ سب سے زیادہ میرے آقا کو دکھ اٹھانے پڑے، اور پھر اللہ سے معاہدہ کرنے والوں نے، میں آپ کو ایک نتیجے تک لے جا رہا ہوں، جبکہ گھڑی صرف
بتا رہی کہ 10 منٹ باقی ہے میرے اللہ. احد کے غزوہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنج شہیدہ آزاد ہے. ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر چچا سید الشہداء حضرت حمزہ. یہ سید الشہداء کو کچھ لوگوں کے لفظ سنے ہوئے ہیں, ذرا بولنا سیکھے. سید الشہداء کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, لیکن اور عالم کہہ رہا ہے. یہ ٹائٹل براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے. سید الشہداء دنیا کی کوئی طاقت یہ ٹائٹل حمزہ سے نہیں چھین سکتی. وہی چھینے گا یا چھیننے کی جسارت کرے گا جسے پیغمبر کے فیصلے پہ اعتماد نہ ہو. اور پاکستان کے اخباروں کو بھی اللہ عجیب جراثیم سے محفوظ فرمائے. میرے صحافی بھائیوں کو انہیں بھی کوئی بتائے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لاش کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں. کتنے میں پھوپھی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی حضرت زبیر حاضر ہوتے ہم کرتے ہیں اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہوئی ہے آپ کی پھوپھی اور حضرت حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ وہ چاہتی ہے کہ اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لوں. اگر آپ اجازت دیں تو میری والدہ حاضر ہو جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی. کہیں صفیہ صبر کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے. بیٹے نے جا کے ماں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا. صفیہ نے کہا اچھی بات ہے, جو میرے آقا کی مرضی ہوگی میں وہی پسند کرتی ہوں, لیکن ایک بار پھر چلے جاؤ بیٹا اور جا کے اللہ کے محبوب سے کہہ دو میں اپنے بھائی کی لاش پہ ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی, میں تو اپنے بھائی کے انجام پہ فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں. بھائی بہت اچھی چیز ہوتا ہے, بھائی بہت اچھی چیز ہے, لیکن آپ سے اچھی کوئی چیز نہیں. میرا بھائی آپ کے مشن پہ قربان ہو گیا, میں اس کی لاش پہ اشک بہانے نہیں آ رہی, میں فخر کرنے آ رہی ہوں کہ میں اس عظیم بھائی کی بہن ہوں کہ جس نے رحمت عالم کے موقف پہ اپنے جسم کے ٹکڑے کرائے. پھر آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے اور تاریخ میں نوٹ کیا کہ وہ عظیم بہن آئی اپنے بھائی کے لاش کے ٹکڑے دیکھے, انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور بیٹھ گئی. خاموشی کی نگاہوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا. فرمایا اگر آپ سلامت ہیں تو ایسے کئی بھائی قربان ہو جائے, سودا مہنگا نہیں. کسی عہد ہی کے غزوے میں ایک جھلک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارا بوڑھا انصاری سعد ابن ربیع کہاں ہے؟ زندہ ہے یا رائے حق میں کام آ گیا؟ حضرت سعد کے ایک دوست اٹھتے ہیں اور گنج شہیدہ کی طرف لپکتے ہیں جہاں فرزندان اسلام شہادت کی قضا سے ہم آغوش تھے اور کچھ معتزیز کی کشمکش میں جہاں بلب زخمی تھے. دور سے انصاری نے کہا سعد کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا سعد کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ کہا سعد ابن ربیع کہاں ہو؟ تمہیں رحمت عالم یاد کر رہے ہیں. تو اس آواز کے جواب میں زخمیوں کے بیچوں بیچ ایک ہاتھ اٹھا, خون میں رنگین ہاتھ. یہ بوڑھا انصاری دوڑتا ہوا صاحب کے قریب گیا, دیکھا زخموں میں بھیجا سعد ابن ربیع جہاں ملک پڑے. قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں.
فرماتے ساتھ تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ کے رسول کی زبان پہ تمہارا نام بڑی شفقت کے ساتھ آ رہا ہے، اور آج ہر مجاہد رشک کر رہا ہے کہ کاش ہم بھی سعد بن ربیع ہوتے کہ ہمیں بھی رحمت عالم کی شفقت سے یاد فرماتے۔ اٹھو نا حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جاؤ اور میرے آقا سے کہہ دو اے کاش کہ میں آپ کی آواز پہ آپ کے قدموں میں حاضری دے سکتا، لیکن جسم ریزہ ریزہ ہے، چلنے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ کے محبوب اب ملاقات تو حشر میں ہوگی، لیکن میری طرف سے جا کے رحمت عالم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہم ہر جائی تھے، آپ نے ہمیں ایک جائی بنائے، ہم آستانہ پرست تھے، آپ نے ہمیں حق پرستی کا ذوق بخشا، ہم در در پہ جھکتے تھے، سب کا سجدہ کرتے تھے، آپ نے ہمیں رب کا دروازہ بتایا۔ اللہ کے محبوب ہم موت سے ڈرتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں وہ ذوق بخشا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے۔ ہم موت سے ڈرتے تھے، اب موت ہم سے ڈرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اس بوڑھے انصاری نے پیغام پہنچایا سعد بن ربیع کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا انتہائی شفقت کے ساتھ فرماتے ہیں اچھا سعد چل نہیں سکتا تو پھر مجھے لے چلو، جہاں سعد ہے اب وہاں نبوت چل کے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے ہیں زخمیوں میں، اور سعد کی وجہ سے اور زخمیوں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کا شرف حاصل ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو اب سعد کے آخری سانس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ اللہ نے کرم کیا کہ سعد کی جاتی ہوئی سانس لوٹ آئی اور آنکھیں کھل گئیں۔ سعد نے اپنے آقا کو دیکھا اور آقا نے انتہائی شفقت سے رضاکار کو دیکھا۔ ان خاموش نگاہوں میں پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہوئی، پھر ہمیشہ کے لیے سعد نے آنکھیں بند کر لی کہ سر ہو قدموں پہ تیرے اور قضا آ جائے، ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شہدائے بدر۔ میں اس گفتگو کے بعد ذہنی طور پر آپ کو اس نتیجے پر لے آنا چاہتا تھا کہ شہادت مرد مومن کی منزل ہے، شہادت مرد مومن کی منزل ہے، اور ہر شہید قابل فخر ہوتا ہے، ہر شہید قابل فخر ہوتا ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں کہ اسلام میں کسی شہید پہ ماتم کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ ماتم نقصان پہ ہوتا ہے، کامیابی پہ نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ اگر امتحان میں کامیاب ہو کے آئے تو آپ اس کا استقبال سینہ گوبی سے کریں گے یا مسکراہٹ سے کریں گے؟ کسی اہم مشن پہ گیا ہوا آپ کا بھائی فاتح بن کے آئے، کامیاب ہو کے آئے، تو آپ اس کا استقبال مسکراہٹ سے کریں گے یا ماتم سے؟ شہید کامیاب ہوتے، شہید کامیاب ہوتے، اس لیے قرآن کریم شہید کے لیے موت کا تصور برداشت نہیں کرتے۔ یہ کہنے کے باوجود کہ کسی شہید کو مردہ مت کہو، قرآن کریم کی شاید منشا پوری نہیں ہوئی تھی، اس نے اضافہ کیا کہ
کسی شہید کو مردہ سوچو بھی نہیں. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کہنے کے باوجود لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات کہا قرآن کریم نے کہ زبان سے تو مردہ مت کہو، لیکن شاید تمہیں خیال آئے کہ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، گھر ویرانہ ہو گیا، جائیداد تقسیم ہو گئی، قبر نظر آ رہی ہے شہید کی. ٹھیک ہے ہم زبان سے کہتے تو نہیں، لیکن وہ مرتا گیا نا. قرآن نے کہا کسی شہید کو مردہ تصور بھی مت کرو، اس لیے کہ یہ زندگی فانی تھی، اس نے فانی زندگی اللہ کی مرضی پر قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی. اس لیے ہمارے نزدیک تمام شہداء قابل فخر ہے. ایک بات اور کو لکھ کے دوستوں کے لیے کہتا جاؤں کہ ماتم اسلامی ڈکشنری کا لفظ ہے ہی نہیں. جس طرح کہ رقص اسلامی ڈکشنری کا لفظ نہیں ہے. یہ دونوں دور جہالت کی ڈکشنری کے الفاظ ہیں. دور جہالت میں رقص بھی تھا اور ماتم بھی تھا. خوشیوں میں انسان ناچتا تھا اور مصیبت میں سینہ کوٹ لیتا تھا، لیکن جب اسلامی انقلاب برپا ہوا تو رقص شکر میں بدل گیا اور ماتم صبر میں بدل گیا. اب جو خوشیوں میں ناچتا ہے اور مصیبت میں سینہ کو بھی کرتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں، میں اس کا ہوں جو خوشیوں میں شکر کرے اور مصیبت میں صبر کرے. چنانچہ بحمد اللہ تعالی تمام مسلمان آنے والے سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ شہداء کے لیے ہمارے دل و نگاہ میں فخر کے جذبات ہیں. ہم تمام شہیدوں پر فخر کرتے ہیں، اور اگر ماتم کی گنجائش ہوتی تو بخدا حضرت عثمان کی مظلومیت پر انسانیت کتنے آنسو بہاتی کہ وہ آنسو سمندر بن کر معجزہ ہو جاتے. عثمان کی مظلومیت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ اس شخص کے علم اور حوصلے کا اندازہ فرمائیے کہ اقتدار ہے، اختیار ہے، فوجیں موجود ہے، ریزرو فورس موجود ہے. دوست اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم منافقین کو تہس نہس کر دیں، لیکن علم و حوصلے کا وہ پہاڑ انتہائی اعتماد کے ساتھ اور متانت کے ساتھ فرماتے ہیں جان دے دے گا لیکن محبوب کے شہر کو انسان کے خون سے رنگین نہیں دیکھ سکتا. آج ہم حضرت عثمان کی یاد منا رہے ہیں ماتم سے نہیں، 7 روزہ ذو النورین کانفرنس جس کا کل آخری اجلاس ہے آرام باغ میں. اور آج میں آپ کو اس لیے بہت جلد اجازت دے رہا ہوں کہ کل آرام باغ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آپ آرام بھی کر لیں اور کل دن بھر تیاری بھی کریں. ہر وہ سنی مسلمان کہ جس کے سینے میں صحابہ کی محبت کے چراغ روشن ہوں، آپ اسے بتائیے کہ کل رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ نے آرام باغ پہنچنا ہے تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ صدیق عمر عثمان و علی لاوارث نہیں، ان کی عظمت پر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج بھی جان دینے کے لیے لاکھوں پروانے موجود ہیں. کل شہدائیوں کا اجتماع ہوگا، حلوائیوں کا نہیں. کل شہدائیوں کا اجتماع ہوگا اور یہ اس لیے ضروری ہے. ابھی میرا عزیز کوئی قرارداد کی صورت میں کچھ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے گلی کوچوں اور سڑکوں میں یہ جو خنجر بردار جلوس نکلتے ہیں اور ہر سال امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے پورے ملک میں، کئی جانیں بھی چلی جاتی ہیں. اب اس ملک میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جلوس مذہب نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جلوس مذہب ہے؟ نہیں، جلوس مذہب نہیں ہے. مذہب نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینا ہے، صبر کرنا ہے، خیرات دینا ہے، صدقہ دینا ہے. یہ جلوس اور خنجر بھی مذہب نہیں ہے. اور اب تو ہمارے پڑوسی ملک کے سربراہ نے اعتراف کر لیا کہ یہ جلوس ہمارے انقلاب کی روح ہے. ہمارے پڑوسی ملک کے سربراہ نے اعتراف کیا، لکھا اپنی کتابوں میں کہ جلوس ہمارے انقلاب کی روح ہے.
جس کے معنی یہ ہے کہ پاکستان میں روز افزوں یا جلوس بازی اس ملک کو فرقہ وارانہ اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہے، اور یہ کوشش اس ملک کے امن و سلامتی کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ملک مسلمانان اہل سنت و جماعت کی واضح اکثریت کا ملک ہے، اس میں اسلامی نظام آئے گا، اور وہی اسلامی نظام جس کی عملی تعبیر دور خلافت راستہ میں ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے جو دور خلافت راستہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہی در حقیقت اسلام کا نمائندہ زمانہ ہے، اس سے ہٹ کر اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ اور اتحاد کے لیے کچھ لوگوں نے یہ کہہ رکھا کہ صاحب خدا، رسول، قرآن اور بیت اللہ پہ اتحاد کرنا، سمجھیے اس کو، خدا، رسول، قرآن اور بیت اللہ پہ اتحاد کرنا۔ یہ بظاہر جملہ بڑا حسین ہے، لیکن اس میں زہریلے جراثیم موجود ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ تم صدیق عمر عثمان سے دستبردار ہو جاؤ، ابو بکر عمر عثمان سے دستبردار ہو جاؤ، طلحہ زبیر سے دستبردار ہو جاؤ، اور آؤ ہم بھائی بن جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا صدیق کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان ذو النورین کی شرافت و سخاوت عین اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ ان نفوس قدسیہ پر بدزبانی کریں بلکہ انہیں دار اسلام سے خارج کہیں، صدیق عمر عثمان کو اسلام کا دشمن کہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ان سے اتحاد کی کوئی گنجائش ہے؟ اتحاد محبت کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے نفرتوں کو مٹائیے، پھر اتحاد کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور اس کے لیے میں یہ جملے ہر جگہ دہراتا ہوں کہ آئیے اتحاد کرتے ہیں، ایک قوم، ایک کمبائنڈ میٹنگ بلاتے ہیں عالمی سطح پر، آپ بھی آئیے، ہم بھی آتے ہیں، ہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کرتے ہیں، ہم حسن مصطفیٰ کا تدبر بیان کرتے ہیں، ہم حضرت حسین کا تقویٰ و شہادت بیان کرتے ہیں، ہم سیدہ فاطمہ کی عزت بیان کرتے ہیں، اور تم ابو بکر، عمر، عثمان و معاویہ و عائشہ و طلحہ و زبیر کی عظمت بیان کرو، پھر ہم تمہارے بھائی، تم ہمارے بھائی۔ اس ہمارے اتحاد میں کوئی رکھنا نہیں ڈال سکے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اہل سنت و جماعت کو ڈانٹ دے کر اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اتحاد کے ٹائٹل میں ان کو ایکسپلائٹ کر دوں گا، تو یہ غلط صحیح ہے، اتنا سادہ نہیں ہے سنی، یہ شریف ضرور ہے، کچھ سنی ترقی کرتے سن بھی ہو چکے ہیں، یہ بھی نہیں مانتا، لیکن اتنا گیا گزرا بھی یہ نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ نہیں رہے، یہ ہر رات، آج کچھ دوست مجھے کہہ رہے تھے شاید آپ ہر رات آپ 2:30-3 بجے جب سوتے ہیں تو پھر اگلی رات آپ بولتے ہیں، یہ آپ کے بصری تقاضے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے بصری تقاضے پھر پوچھیے گا، میں تو پھر بھی دن کو شاید کچھ مجھے آرام مل جاتا ہو، لیکن یہ دوست جو رات کے 1:30-2 بجے تک میرا جلسہ سنتے ہیں اور دن کو دفتر میں جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پھر اگلی رات پہنچ جاتے ہیں، تو قابل تعریف اور قابل داد تو ان لوگوں کا جذبہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نہ میرے لیے آتے ہیں نہ کسی اور کے لیے، یہ صرف حضرات صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے علمبردار ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل کے حصول تک اپنی منصفانہ اور پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہمارے ان اجتماعات سے اور ہمارے ان پروگراموں سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آگ لگانے والے نہیں ہیں، آگ بجھانے والے۔ اگر کوئی جاگ رہا ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی جاگ رہا ہو تو اس سے کون خائف ہوتا ہے؟ بالکل صحیح سمجھا آپ نے، جاگنے والوں سے کون ڈرتا ہے؟ تو آپ جاگ اٹھے۔ اب کچھ چوروں کو ذرا تکلیف ہو رہی ہوگی، یقیناً ہو رہی ہوگی، اور انہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کی خواہش
یہ تھی کہ یہ سو رہے اور ہم ان کو میریاں دیتے رہے، لوہے کی، مرثیے کی، کسیلے کی، اور افسانوں کی، ٹوٹکوں کی قصے کہانیاں یوں بیان کرتے ہیں جو سیاہ ملک سنا رہے ہیں۔ بدر بیان کرنے کی توفیق نہیں، عہد بیان کرنے کی توفیق نہیں، شہید مدینہ فاروق اعظم کی شہادت بیان کرنے کی توفیق نہیں، شہید مدینہ حضرت عثمان کی شہادت بیان کرنے کی توفیق نہیں، لیکن بس کربلا کو یوں بیان کرتے ہیں جیسے کمنٹری نشر ہو رہی ہے، آنکھوں دیکھا حال بیان ہو رہا ہے۔ ان کو ذرا تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ تو سو ہوئے تو یہ کیسے جاگ گئے؟ 7 راتوں مسلسل کانفرنس اور ہر اجتماع میں کرتا جا رہا ہے سلسلہ، تو ہمارے ان اجتماعات سے اور ہماری بیداری سے نیک نیت لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں، گھر والوں کو کوئی خطرہ نہیں، صرف چوروں کو خطرہ۔ ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بیدار ہیں، ہم اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کرام اور محسنین اسلام کے خلاف کوئی سازش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان کی آزادی کے خلاف جو ہاتھ اٹھے گا انشاءاللہ وہ بازو سے کاٹ دیا جائے گا۔ میں نے رات بھی کہا تھا کہ ہماری سرحدوں پر ایک سپر پاور مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کر رہی ہے، ادھر کابل میں شورے بھڑک رہے ہیں، ادھر فلسطین میں امریکہ، خدا لعنت کرے سرخ و سفید بھیڑیے پر، سرخ و سفید بھیڑیوں کو خدا کی پھٹکار، یہ اسلام کے دشمن۔ ہم امریکہ پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، روس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اپنی نسبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن مضبوط بنائیے تاکہ اسلام کے دشمنوں سے بر وقت نمٹا جا سکے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اب میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے دعا کر لیں، ابھی سے تشریف لے جائیں، آرام کریں، اور کل ٹھیک 9:30 بجے آرام باغ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم، اللهم زينا بزينة الإسلام وجعلنا هداة مهتدين۔ الہ العالمین پاکستان کو امن و سلامتی نصیب فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما۔ الہ العالمین ہمارے افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وطن عزیز کو اندرون و بیرون تمام خطرات سے محفوظ و مامون فرما۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی نے جو اس کانفرنس کے اہتمام و ترتیب میں محنت کی ہے، الہ العالمین اسے قبول فرما، اور صحابہ کرام کے ان سچے رضاکاروں کو آئندہ بھی ایسے مثالی پروگرام ترتیب دینے اور ان کی کوشش کرنے میں توفیق ارزانی عطا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توحید کے موضوع پر ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔